اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کرنے والا ہے۔ اس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود پڑھنے کی محتاج نہیں، اس لیے اللہ اور اس کے فرشتے اس عظیم ہستی پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے درود پڑھنے کی وہ ہستی محتاج نہیں ہے، ہم درود پڑھیں گے تو ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ رحمتیں ہم پر نازل فرماتا ہے۔ صرف رحمتیں نازل نہیں فرماتا، رب تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ صرف گناہوں کی مغفرت ہی نہیں فرماتا بلکہ رب تعالی ہمارے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، خط بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آپ باوض بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، جنت انعام کی جگہ ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت دار البقا ہے، باقی رہنے والی۔ دنیا مٹی سے بنی ہے، یقیناً وہ فنا ہونے والی، جبکہ جنت سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کو امتحان گاہ کہا گیا۔ دنیا مسلمانوں کے لیے امتحان گاہ۔ آپ دیکھیں، ایک طالب علم امتحان دینے کے لیے جب امتحان حال میں پہنچتا ہے تو کیا ہوتا؟ اس کے ہاتھ میں سب سے پہلے کوشچن پیپر دیا جاتا ہے۔ اس پیپر کو لے کر وہ طالب علم اس کے اندر آنسر لکھتا ہے۔
لکھنے کے بعد پھر ممتحن کے ہاتھ میں اس پرچے کو، اس پیپر کو تھماتا، اس پرچے کو دیا جاتا ہے تو ممتحن اس پرچے کو چیک کرتا ہے، پرچے کو چیک کیا جاتا ہے، اگر جواب صحیح ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نمبر پورے دیے جائیں گے، جوابات غلط ہوں گے تو نمبر کٹ ہوں گے۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کامیاب ہے یا ناکام۔ دنیا بھی مسلمانوں کے لیے امتحان گاہ ہے، لیکن یہاں کوشچن پیپر ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، یہاں کی ترتیب کچھ اور ہے، یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی حالات کی شکل میں بندے پر سوالات بھیجتے ہیں، رب تعالی حالات کی شکل میں بندے پر سوالات بھیجتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر، ان حالات کے رد عمل میں بندہ جو کرے گا اس کا وہی جواب ہوگا، اس کا وہی جواب ہوگا۔ اب غور کرتے چلیں، رب تعالیٰ نے خوشیاں بھیجی، خوشیوں کے حالات بھیج دیے، یہ ایک سوال ہے۔ رب تعالیٰ خوشیاں عطا کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اسے خوشیاں عطا کی، خوشیوں سے سرفراز کیا، یہ ایک اللہ کی طرف سے سوال ہے۔ رب دیکھنا چاہتا ہے، اس کو خوشیاں تو مل گئی ہیں، اب یہ کیا کرتا ہے؟ کیا حدود شریعت سے باہر نکل جاتا ہے، یا پھر خوشی ملنے پر میرا شکر گزار بندہ بن کے رہتا، میرا شکر ادا کرتا ہے؟ اگر وہ نعمت ملنے پر، خوشی ملنے پر شکر ادا کرے گا، شکر گزار بندہ بنے گا تو یہ اس کا جواب صحیح ہوگا۔ اگر شکر گزاری کے بجائے اس کے اندر غرور و تکبر جنم لے لے، غرور و تکبر پیدا ہو جائے، غرور و تکبر کرنے لگے، تو سمجھ لینا اس کا جو جواب ہے غلط ہے۔ شکر کرے گا تو جواب صحیح ہوگا، غرور کرے گا تو جواب غلط ہوگا۔ اسی طرح بسا اوقات رب تعالیٰ بندے کو بیماری عطا فرماتا ہے، بیماری بھیج دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اب دیکھنا چاہتا ہے، یہ ایک بیماری بھی ایک سوال ہے، مصیبت، پریشانی، تنگ دستی سوال۔ اب رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ اب کیا کرے گا، مصیبت میں کیا کرتا ہے، یا شکایت شروع کرتا ہے یا صبر کرتا ہے۔ صبر کرے گا تو جواب صحیح ہے، شکایت کرے گا تو کیا ہوگا؟ جواب غلط۔ اب ہر وقت آپ کا میرا امتحان ہو رہا، دن بدن حالات بدلتے آ رہے ہیں۔ آپ غور کریں، رب تعالیٰ مقدس کلام میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے حالات انسان کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے، کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی ریٹائرڈ ہو رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، کسی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ الغرض بندہ جس حالت میں بھی ہو اس کا امتحان۔ میں آسان انداز میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے تو بندے کو چاہیے کہ اس نعمت پر شکر ادا کرے۔ رب تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرے، آزمائش میں مبتلا کرے تو بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ نعمت پر شکر ادا کرے گا، مصیبت پر صبر کرے گا تو صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی۔ صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی شان انہیں عطا فرمائی۔
بڑی شان عطا فرمائی، انسانوں کے بادشاہ، جنوں کے بادشاہ، ہواؤں کے ماتحت، بڑی شان عطا کرنے کے باوجود، ان نعمتوں سے مالا مال کرنے کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بندگی آپ کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، کبھی آپ نے غرور نہیں کی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، آپ نے شکر ادا کیا، سلیمان علیہ السلام اللہ کی بندگی کرتے رہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کو کہا، ان کی تعریف کی، کیا کہا؟ نعم العبد ہے، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں امتحان آئے، عجیب امتحان، بیوی فوت ہو گئی، بچے فوت ہو گئے، چھت گر گئے، باغات ختم ہو گئے، اتنی مصیبت آنے پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے اللہ کے دربار سے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور نہیں کیا، مصیبت میں صبر انہوں نے کیا اور اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، رب نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کا حق ادا فرمایا۔ رب فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے، انہ اواب، یہ میری طرف رجوع ہونے والا ہے، یہ میری طرف رجوع ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نعمت ملے، بلند مقام ملے تو شکر کرنا چاہیے۔ نعمت ملنے پر، بلندی ملنے پر جو بندہ شکر کرتا ہے وہ بندہ بھی نعم العبد ہونا تو چاہیے تھا، اس بات کو اللہ کی طرف وہ منسوب کرتا، کہتا کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے انٹرویو میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، میں ہر سوال کا جواب میں دے سکا، اللہ کی مدد ہوئی، میں ہر سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دے سکا، مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی، مجھے مشکل نہیں آئی، اللہ کا بڑا فضل ہوا مجھ پر۔ اس کے بجائے وہ کہتا رہے گا میں نے جواب دیا، میں کی رٹ لگائے گا۔ اگر اس کے برعکس وہی بندہ انٹرویو میں ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے، سلیکٹ نہ ہو، پھر اس سے پوچھے کیا ہوا، اب کہیں گا اللہ کی مرضی۔ کیا کہیں گا؟ اللہ کی مرضی۔ اب یہ نہیں کہتا میری لاپرواہی کی وجہ سے میں فیل ہوا ہوں، مجھے ٹینشن تھا، میں پریشان تھا، میں نے محنت نہیں کی، میں پڑھا نہیں، میں نے وقت نہیں نکالا امتحان دینے کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے میں وقت نہیں نکال سکا۔ اب یہ نہیں کہے گا، اب فیل ہوگا تو اللہ کی مرضی۔ عزیزان گرامی قدر، کتنی افسوس کی بات ہے، اگر کامیاب ہو جائے تو میں کامیاب ہو گئے، میں کرنے لگے، اگر اس کا الٹا ہو جائے، ناکام ہو جائے تو معاذ اللہ اس کو اللہ کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ ہونا چاہیے تھا، ہمارے لیے ضروری ہے جب بھی کوئی اچھا کام ہو پہلے اللہ کی طرف سے منسوب کرتے، اللہ کی طرف ہمیں منسوب کرنا چاہیے۔ اب قرآن مجید کا یہی اسلوب ہے، قرآن کہتا ہے والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے، ہر اچھی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہوگا، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی۔ آج ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں، کامیاب ہو جائے تو میں کرتے ہیں، ناکام ہو جائے تو اللہ کی مرضی۔ عزیزان گرامی قد، مصیبت آئے تو صبر کریں، نعمتیں ملے تو شکر کریں۔
آپ غور کریں، یہ دنیا کیا ہے؟ مسائل کی جگہ. کوئی نہ کوئی ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا. کسی کو صحت کی طرف سے پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کسی کو بیوی کی طرف سے پریشانی، کسی کو دوستوں کی طرف سے پریشانی، کسی کو رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی، کسی کو کاروبار کی طرف سے پریشانی، کسی کو دفتر کی وجہ سے پریشانی. کہیں نہ کہیں تکلیف نظر آتی ہے. عزیزان گرامی خط اللہ تعالیٰ اصل میں یہ پہنچا کر دیکھتا ہے بندے پر جب مشکل آتی ہے تو کیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. صبر کرے گا تو وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوگا. اگر پروردگار اس کو ترقی عطا کرے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، مال میں برکتیں عطا فرمائے، مال میں اضافہ ہونے لگے، اگر وہ بندہ ترقی کے باوجود، بلندی کے باوجود، نعمتیں ملنے کے باوجود، مال بننے کے باوجود اپنے قدم کو گناہوں کی طرف نہیں اٹھاتا ہے بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو دونوں بندے کامیاب ہے. صبر کرنے والا بھی کامیاب ہے، شکر کرنے والا بھی کامیاب. اس حالت میں بھی کامیاب، اس حالت میں بھی کامیاب. عام طور پر دیکھا جاتا ہے. اب غور کریں، کاروبار زبردست چلتا رہتا ہے، آمدنی دن بدن بڑھتے رہتے، ترقی ہوتے رہتے. اگر آپ پوچھیں بھائی کاروبار کیسے چل رہا ہے، جواب کیا ہوگا؟ بس گزارا. عزیزان گرامی قدر، کتنی عجیب بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے ہماری زبان کتنی چھوٹی ہوتی ہے. حقیقت تو حق تو یہ تھا کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کیسا کاروبار کیسا چل رہا ہے، سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے. آپ رو کر کہتے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر عطا کیا. ہم یہ نہیں کہتے بس گزارا چلتا. جبکہ اتنا زبردست کاروبار چلتا ہے، صرف اپنا تو گھر نہیں، اپنے گھر کے علاوہ اور 40 گھر کو بھی وہ مدد کر سکتا ہے. اتنا زبردست چلنے کے باوجود پوچھے تو بس گزارا. عزیزان گرامی قدر، ہونا تو یہی تھا کہ اللہ نے مجھے اپنی اوقات سے بڑھ کر عطا کیا، اس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. لیکن ہم اس کا شکر کھلے طور پر ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے. اگر مصیبت آ جائے اللہ اکبر واویلا مچا دیتے ہیں، دھوم ہو جاتی. نعمت ملے تو کھلے طور پر ہم شکر ادا نہیں کرتے، اگر مصیبت آ جائے تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں، دھوم مچا دیتے ہیں، شکایتیں شروع کرتے ہیں. اور ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب مصیبت بندے پر آتی ہے تو سب سے پہلا گھر جو چھوڑتا ہے، آپ بتائیں وہ کون سا گھر ہے؟ مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا گھر وہ چھوڑتا ہے اللہ کا گھر ہوتا. اللہ کے گھر کو آنا چھوڑ دیتا ہے. پوچھے بھائی مسجد میں تم نظر نہیں آ رہے ہو، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، تنگ دستی ہے، پریشان. پریشانی ختم ہوگی تو آؤں گا. اپنا گھر نہیں چھوڑا، دوستوں کا گھر نہیں چھوڑا، رشتہ داروں کا گھر نہیں چھوڑا. سب سے پہلا گھر چھوڑا تو وہ گھر چھوڑا جس سے اسے کامیابی ملنے والی. جس گھر سے کامیابی ملنے والی تھی اس گھر کو اس نے چھوڑ دیا. دن میں 5 وقت صدائیں دی جاتی ہیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. کیا ملے گا؟
اگر کوئی اللہ کے گھر کو آئے، اللہ کی عبادت کرے تو اس کو رب تعالیٰ فلاح عطا فرماتے ہیں، کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، ہم کیا عطا کریں گے؟ حیا علی الفلاح، ہم تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جہاں سے ہمیں کامیابی ملنے والی ہے ہم اسی گھر کو چھوڑ دیتے، جبکہ حکم ہے مصیبت آئے تو صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ مشکل ایک ہے تو راحتیں دو ہیں، ہمیں اس کا یقین رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ تکلیف مشکل کے بعد آسانی، رب نے کہا ہر مشکل کے بعد آسانی۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں اس در کو، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ مصیبت آئے تو سب سے پہلا گھر اللہ کا ہم چھوڑتے ہیں، اسی لیے ہم ناکام ہیں، اسی لیے ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اسی لیے ہم ہر جگہ فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے وہ بندے تھے، کئی ایک باتیں واقعات ملتی ہیں۔ ایک شخص تھا کعبے کا طواف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اے مولا حاضر، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر۔ جواب کیا آتا ہے؟ تیری حاضری ہمیں منظور نہیں۔ نفی میں جواب ملتا ہے، جب بھی وہ پکارتا ہے نفی میں جواب، تیری حاضری ہمیں منظور نہیں، مولا مجھے معاف فرما، ہم تجھے معاف کرنے میں راضی نہیں۔ جب بھی وہ پکارے جواب نفی میں ملتا، پھر بھی وہ پکارنا نہیں چھوڑتا۔ ایک شخص دور کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہا ہے، یہ منظر دیکھ رہا، قریب آ کر پوچھا بھائی کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ تم کب سے پکار رہے ہو؟ جب بھی تم پکارتے ہو نفی میں جواب ملتا۔ کہا مجھے بھی نہیں معلوم، یہ آج کل کی بات نہیں ہے، 40 سال سے پکار رہا، 40 سال سے یہ معاملہ، جب بھی پکار رہا ہوں نفی میں جواب ملتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا جب تمہیں جواب نفی میں ملتا ہے، تمہارا آنا خدا کو منظور نہیں، تمہارا پکارنا خدا کو منظور نہیں، تو پھر کیوں پکارتے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا؟ بتاؤ اس کے سوا کوئی اور در ہے؟ بتاؤ اس کے سوا کوئی اور رب ہے جو عطا کرے؟ کہا سنو، میں نے اپنے سر کو خم کیا ہے، اب اس کی مرضی جو چاہے کرے، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر مولا مجھے بخشتا ہے تو میری قسمت، اگر نہ بخشے تو مجھے اس رب سے کوئی شکایت نہیں، مجھے رب سے شکایت نہیں۔ سر تسلیم خم، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، جو مزاج یار میں آئے اسے جو منظور ہو کرے، میں اب یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ جواب آتا ہے اے بندے، تیرا آنا تیرا پکارنا ہمیں منظور ہے۔ اے بندے، تو نے یہ سمجھ لیا ہمارے سوا کوئی تیرا نہیں ہے تو ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اے بندے، ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑتے، تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں لو لگانا ہوگا، اللہ کے دربار سے دور نہیں ہونا ہوگا۔ مصیبت آئے تو صبر کریں، نعمت ملے تو شکر ادا کریں، تو پھر دیکھیں رب تعالیٰ کیسے کرم فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ آخر میں صدر و اراکین کمیٹی مسجد ہذا کی طرف سے اور بالخصوص میری طرف سے بھی جی میڈیا کا ممنون و مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس خطاب کو
لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، براہ راست دکھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ مولا تعالیٰ اس چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کی ٹیم کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز فرمائے، ان کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔